السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ تفصیلات بدعات و خرافات نمبر 56۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پڑھ کر سن کر انگوٹھے چومنا بدعتیوں کی ایجاد ہے۔ خلاصہ جواب از فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحہ 59۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھتے ہوئے یا کسی سے سنتے ہوئے انگوٹھے چومنا یہ بدعت ہے اور بدعتیوں کی اپنی ایجاد ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 57۔ 11ویں ربیع الاخر کو شب میں چراغ اور مٹی کے دیے جلانا اور دیوار کے تاقچے میں دیا رکھنے کی جو رسم ہے وہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے اور دیوالی کی پوری نقل ہے۔ 11 ربیع الاول کو بعض نادان اور بدعت کو اپنانے والے لوگ رات کو چراغ جلاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، اسی طریقے سے دیے جلاتے ہیں، مٹی کے دیے یا اور کوئی ماڈرن دیا نیا ہو وہ دیے جلاتے ہیں۔ پھر دیواروں کے اندر جو تاقچے ہوتے ہیں جس کو گجراتی میں گوکھلے کہتے ہیں، تاقچے، اس تاقچے کے اندر وہ دیا رکھ دیتے ہیں، دیا جلتا رہتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں 11ویں ربیع الاول کے آخر 11ویں ربیع الاخر کی رات میں یہ سب چیزیں کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو گویا کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے اور اس کے اوپر ثواب سمجھتے ہیں، یہ سراسر ناجائز اور بدعت ہیں۔ اور دیوالی کی نقالی ہے، دیوالی کے اندر بھی جو غیر مسلم ہیں وہ دیے جلاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں اور دیے جلاتے ہیں، تاقچے کے اندر دیے رکھتے ہیں۔ تو ایک مسلمان جو ایمان والا ہے وہ بھی ان کی نقالی کرے گا تو یہ شریعت تھوڑی ہوگی، یہ تو شریعت کے خلاف ورزی ہوگی، جس کی وجہ سے سخت گنہگار ہوگا۔ بلکہ من تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ دیوالی ایک دوسری قوم کی رسم ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کی رسم کو اپنانا، ان کے تہوار کو اپنانا اور ان کی نقالی کرنا، دیے جلانا، روشنی کرنا خاص موقع پر، خاص راتوں کے اندر، یہ جائز نہیں ہے بلکہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اس سے خوب بچنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے بچانا چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 58۔ شب برات کو کوچوں یعنی گلی اور بازاروں میں چراغ جلانا بدعت ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحہ 77۔ شب برات 15 شعبان کی جو رات ہے اسی کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اب شب برات کے اندر شریعت کے اندر کوئی چراغ جلانا، بازاروں کو روشن کرنا، کمکمے لگانا، روشنی کرنا، یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ ثواب سمجھ کر کے اپنی طرف سے گھڑ کر کے خاص طور پر شب برات کو راستوں کے اندر روشنی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، بازاروں میں، گلی کوچوں کے اندر، رات میں بھی ایسا لگتا ہے جیسا کہ دن ہے۔ تو یہ سب چیزیں بدعت ہیں، خرافات ہیں، شریعت سے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔
جب اصل نہیں ہے تو یہ کام کرنا بدعت ہے، گناہ کا کام ہے، اسے بچنا چاہیے۔ نمبر 59، ہر سال ماہ ربیع الثانی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں منانا بدعت ہے۔ خلاصہ سوال و جواب از فتاوی رقیمیہ جلد 2 صفحہ 76۔ ہر سال ربیع الاخر کے اندر پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں منانا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ کسی کے انتقال کے اوپر خوشی منانا یا کسی کے انتقال کی تاریخ کے اوپر جو ہے کوئی تقریب کرنا، یہ حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس تاریخ کے اوپر تم غم مناؤ اور پکوان پکاؤ اور ان کا وہ ڈے مناؤ، ان کا وہ دن مناؤ، ایسا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اب اس کو سنت طریقے کے مطابق جو ہے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے اور دفن کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وقتاً فوقتاً جب دل چاہے قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر اور خیر خیرات کر کے اس کو ثواب پہنچا دیا جائے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے نئی نئی تقریبیں کرنا، اس کے انتقال کا دن آوے تو ہر سال وہ اس کو منانا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ سب بدعت ہیں۔ جیسے کہ بدعتی لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں مناتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بدعت ہے، لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اب جب گھڑی ہوئی بات ہے اس کے بعد ثواب کی امید رکھنا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ثواب ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہوگا کہ جس کو شریعت نے بتلایا نہیں ہے اس کو ثواب سمجھ کر کے کرنا، یہ سخت بدعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے اور ایسی چیزوں میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 60، خاص راتوں مثلا 27ویں رمضان کی شب اور 12 ربیع الاول کی شب میں ضرورت سے زیادہ روشنی کے انتظام کو فقہا نے بدعت اور اسراف یعنی فضول خرچی کہا ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 1 صفحہ 455۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 122 123۔ جو خاص راتیں ہیں، بڑی راتیں ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، جیسے کہ رمضان کی 27ویں رات، اسی طرح ربیع الاول کی 12 ربیع الاول کی رات، اور کوئی بڑی راتیں، شب برات، عیدین کی راتیں، یہ سب بڑی بڑی راتیں ہیں، اس کی فضیلت ہے۔ اب ایسی راتوں کے اندر ضرورت کے مطابق تو آدمی روشنی کرے گا، اس لیے کہ وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر کسی کو عبادت کرنا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا ضرورتاً کہیں بیان رکھا ہوا ہے تو اس بیان کی ضرورت کی وجہ سے روشنی کرنے کی اجازت ہے، لیکن بقدر ضرورت روشنی کرے تو ٹھیک ہے۔ اب ان راتوں کے اندر ضرورت سے زیادہ روشنی کا انتظام کرنا، خوب روشنی کرنا، جتنی روشنی سے کام چل جاتا ہے اس سے زیادہ کہیں 2 گنا 4 گنا جو ہے روشنی کرنا، مسجدوں کے اندر خوب روشنی کرنا، بازاروں کے اندر خوب روشنی کر دینا، گھروں کے اندر روشنی کر دینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بدعت ہیں اور اسراف ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو بدعت میں شمار کیا ہے اور فضول خرچی میں شمار کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو چیز ضرورت سے زائد ہو وہ فضول خرچی ہے۔ ایک چیز ایک آدمی کو ضرورت ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جانا یہ فضول خرچی ہے۔ تو یہ روشنی بھی ایک نعمت ہے، آدمی کو ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق استعمال کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جتنی روشنی سے کام چل جاتا ہے
اس سے ہٹ کر اس سے زیادہ دو گنا چوگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ روشنی کرنا، اور 2 فوکس سے کام چلتا ہے تو اس کی جگہ 10 فوکس لگا دینا، 10 لائٹیں لگا دینا وغیرہ وغیرہ، اور گھروں کو روشن کر دینا، مسجدوں کو اور بازاروں کو ضرورت سے زائد روشن کر دینا، یہ سب چیزیں فقہائے کرام نے بدعت اور فضول خرچی میں شمار کیا ہے۔ اس سے خوب بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو، ان کے ایک ایک فرد کو صحیح ہدایت عطا فرمائے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہٹ کر جو بدعات اور خرافات ہیں اور اسراف کی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔